ہیں. یہ بھی آج ایک بات سمجھ لو. اہل الحدیث دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو حدیث روایت کرنے والے ہوتے ہیں، خواہ ان کا اعتقاد صحیح ہو یا نہ ہو. حدیث روایت کرنے والے لوگ، اس میں اعتقاد کی صحت کی کوئی قید نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کتنے راویان حدیث ہیں جو مرجیہ ہیں، کتنے راویان حدیث ہیں جو معتزلہ ہیں، کتنے ہی راویان حدیث جو کرامیہ اور جہمیہ ہیں کہ نہیں؟ کتنے راویان حدیث ہیں جو خارجی ہیں. یہ سارے ہی کیا ہیں؟ اہل الحدیث. اس اعتبار سے کہ حدیث روایت کرنے والے ہیں. تو کئی لوگ نا یہ معنی سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اہل حدیث کوئی مکتب فکر نہیں ہے، اہل حدیث کوئی الگ مکتب فکر نہیں ہے. یہ جیسے اہل تفسیر ہوتے ہیں، اہل الصرف ہوتے ہیں، اہل النحو ہوتے ہیں، اہل السیر ہوتے ہیں، اہل القرآن ہوتے ہیں، ایسے اہل الحدیث ہوتے ہیں. حدیث پڑھنے پڑھانے محدثین مراد ہیں. کئی کہ اہل تفسیر سے مفسرین مراد ہوتے ہیں، تو یہ محدثین مراد ہیں. یہ اہل حدیث نہیں ہے جو وہ پھر آگے بنا لیتے ہیں بات. یہ تو انگریز کے دور کی پیداوار ہے، انگریز سے انہوں نے اپنا نام الاٹ کروایا تھا. حالانکہ بات یہ نہیں تھی، بات تو یہ تھی کہ انگریز کے دشمن تھے اہل الحدیث، انگریز کے خلاف جہاد کرنے والے تھے اہل الحدیث. بہت سارے اہل الحدیث علماء پٹنہ اور بہار کے علاقے میں پھانسی چڑھائے گئے. کتنے اہل حدیث علماء کو کالا پانی کی سزائیں دی گئیں. تو انگریز دشمن تھے یہ. تو انگریزوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے معاشرے میں دوسرے مسلمانوں کی نظر میں ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا تھا، وہابی کہنا شروع کر دیا تھا. پھر ہم جب یہ صورتحال پھیلائی گئی نا، اور پھر ان اہل حدیث کو محمد بن عبد الوہاب سے بھی جوڑا جانے لگا، تو اہل حدیث علماء نے اکٹھے ہو کر اس وقت جو انگریز کی حکومت تھی ان کو کہا کہ ہمارا یہ جو صحیح نام ہے وہ لیا ہے اور لکھا پڑا جائے اہل الحدیث. تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے کاغذات اس وقت یہ لفظ ایڈ کروایا. حالانکہ کتنے ادلہ موجود ہیں کتاب اور سنت کے اہل حدیث کے کہلانے کے اوپر استدلال علماء نے کیے اور بہت پرانے. یا عقیدے کی کتابوں میں دیکھ کہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اور اس کے اندر باقاعدہ لفظ اہل حدیث کے اوپر گفتگو کی گئی ہے شروع میں، کہ حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا وہ قول فعل تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں. تو جو حدیث ماننے والا ہے وہ اہل حدیث ہے. اچھا، تو ایک معنی آپ کو کیا بتایا؟ حدیث بیان کرنے والے، روایت کرنے والے. دوسرا معنی اہل الحدیث سے مراد وہ لوگ جن کا عقیدہ منہج قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور وہ حدیثیں روایت بھی کرتے ہیں، حدیثوں پر عمل بھی کرتے ہیں، حدیثیں لکھتے بھی ہیں، حدیثیں پڑھتے اور پڑھاتے بھی ہیں، تو اعتقاد بھی ان کا صحیح ہے. یہ اہل الحدیث ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ اہل حدیث ہیں. محدثین نے باقاعدہ عقائد پر کتب لکھی ہیں الگ، جس طرح ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں نا، اصل السنہ و اعتقاد الدین. اصل السنہ و اعتقاد الدین، یہ محدثین کی کتب، یہی ہماری کتب ہے اور یہی ہمارا منہج ہے، اور وہ ہمارے بڑے تھے اور ہم انہی کے منہج کو اختیار کرنے والے ہیں، تو جن کا اعتقاد بھی صحیح ہے. دوسرے کوئی خارجی وغیرہ ان میں نہیں ہے، معتزلی ان میں نہیں ہے. یہ اعتراض کرنے والوں کے گھر کی پیداوار ہے
یہ معتزلہ، مرجیہ، شیعہ، مولوی عبداللہ لکھنوی حنفی نے اپنی کتاب الرفع والتکمیل میں لکھا ہے وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَنَفِيَّةُ لَهَا فُرُوعٌ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَنَفِيَّةُ لَهَا فُرُوعٌ۔ خلاصہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ حنفیہ کی کئی شاخیں ہیں، منہم الشیعہ ومنہم المعتزلہ ومنہم المرجیہ، منہم الشیعہ ومنہم المعتزلہ ومنہم المرجیہ، شیعہ بھی انہی سے، معتزلہ بھی انہی سے، مرجیہ بھی انہی سے نکلے ہیں۔ اپنا نہیں بتاتے کہ ہم کیسے نکلے ہیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ مولانا عبداللہ لکھنوی حنفی کی کتاب ہے الرفع والتکمیل۔ بریلوی علماء کی یہ کتاب ہے اصول فقہ پر، یہ مولوی محمد انور مگھالوی، لہا فروع، لہا فروع، ومنہم الشیعہ ومنہم المرجیہ ومنہم المعتزلہ ومنہم المرجیہ۔ مولوی محمد انور مگھالوی یہ اس کا وہ جو کرم شاہ کا شاگرد، وہاں استاد بھی ہے ان کے دارالعلوم میں، اصول فقہ کتاب ہے اس کی اردو میں۔ اس کے اندر اس نے لکھا ہے مدینہ الرسول میں اہل حدیث کا مدرسہ امام سعید ابن المسیب کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ مدینہ شریف میں اہل حدیث کا مدرسہ امام سعید ابن المسیب کی زیر نگرانی چلتا تھا۔ تو سعید ابن المسیب کون تھے؟ ثقہ تابعی، تو یہ انگریز کے دور کی بات ہے۔ ایسی الانواع ایک کتاب ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ کے اوپر، الانواع والتقاسیم، الانواع والتقاسیم، اس کے اندر بھی بہت سارے صوبوں میں حنفیوں، شافیوں، مالکیوں کے ساتھ اہل حدیث کا ذکر بھی ہے۔ امام مگھالوی، میم گاف ہا دونکھوں والی اور الف، مگھا، کوئی پنڈ ہوئے گا جنہوں نسبت ہوئے گی، مگھالوی، یا کوئی ہو سکتا ہے خاندان ہوئے۔ اسی طرح امام ابو احمد الحاکم کی کتاب، ابو احمد الحاکم کی کتاب شعار و اصحاب الحدیث، شعار و اصحاب الحدیث، اہل حدیث کی علامات۔ شعار و اصحاب الحدیث کیا معنی؟ اہل حدیث کی علامات۔ اچھا اگر یہ خالی روایت کرنے والے ہوتے تو اس میں باب باندھ باندھ کے بتایا، اہل حدیث کی یہ بھی علامت ہے رفع دین کرتا ہے، اہل حدیث کی یہ بھی علامت ہے وہ فاتحہ پڑھتا ہے، اہل حدیث کی یہ بھی علامت ہے وہ اونچی آمین کہتا ہے۔ تو اگر روایت کرنے والے ہی ہوتے تو یہ کیوں مسئلے لکھ کر اہل حدیث کی علامتیں بتائی ہیں؟ اس کا مطلب اہل حدیث ایک مکتبہ فکر ہے پورا۔ امام ذہبی نے امام ابو احمد الحاکم الکبیر، حاکم دو ہے نا، یہ ابو احمد الحاکم الکبیر امام ابو عبداللہ الحاکم کے استاد ہیں، وہ صاحب المستدرک ہیں، اور ان کی کتاب ہے شعار و اصحاب الحدیث، ابو احمد الحاکم الکبیر۔ ہاں وہ ابو عبداللہ الحاکم ہے، وہ ابو عبداللہ الحاکم ہے، اور یہ ابو احمد الحاکم ہے۔ تو ابو احمد الحاکم کی کتاب ہے شعار و اصحاب الحدیث۔ ایسے ہی امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں امام بخاری کے حالات میں ذکر کیا ہے، غور کرنا ذرا، امام بخاری کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ امام بخاری کے ساتھی جو تھے نا، بخاری اور ان کے
اصحاب، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کانو یظہرون شعار اہل حدیث، کانو یظہرون شعار اہل الحدیث کا رفع العیدی کا افراد الاقامہ، کا افراد الاقامہ ورفع العیدی فی الصلاۃ، کہ امام بخاری اور ان کے ساتھی اہل حدیث کی علامتیں ظاہر کیا کرتے تھے۔ کون کون سی علامتیں بتائیں؟ کا افراد الاقامہ، اقامت کے کلمے طاق کہنا، ایک ایک کہنا،